अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, दो ऐसे मुकदमात हैं जो कि पिछले कई दिनों से मीडिया पे बहुत ज्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। जब भी अदालत में समाअत होती है, जब भी उस हवाले से कोई ना कोई पेशरफ्त होती है, इसको मीडिया में जरूर डिस्कस किया जाता है। वो दो केसेस हैं, एक तो मॉडल अयान अली का और दूसरा एग्जैक्ट के चेयरमैन शोएब शेख साहब का। शोएब शेख साहब के हवाले से आज बड़ी अपडेट है। उनको कल हिरासत में लिया गया और आज जज ने उनको फिजिकल रिमांड पर भी भेज दिया है। मुकदमात हैं उन पर जालसाजी के, फेक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुकदमात हैं। इस पर भी प्रोग्राम में आज बात करेंगे, लेकिन पहले हिस्से में प्रोग्राम के हम बात करेंगे मॉडल अयान अली के हवाले से। 14 मार्च को उनको इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास तकरीबन $5.5 लाख रकम बरामद हुई थी। इसीलिए उनके खिलाफ जो इस वक्त मुकदमात दर्ज हैं, जिनकी इस वक्त अदालत में पेशियां भी चल रही हैं, उनमें करेंसी स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के हवाले से है। कानूनी पहलू तो हम देखेंगे, लेकिन अयान अली के केस में एक और इंपॉर्टेंट पहलू भी है उनके वालिद साहब का। उनके वालिद साहब को धमकियां भी मौसूल हुई हैं, उनके वालिद साहब पर फायरिंग भी की गई है और अयान अली के वालिद साहब को अयान अली से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। अब ये अयान अली की मर्जी से नहीं मिलने दिया जा रहा या कोई और रुकावट है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और पहली मर्तबा अयान अली के जो फादर हैं, उनके जो वालिद हैं, वो किसी टॉक शो पर मौजूद होंगे। इस वक्त हमें गुजर खान से ज्वाइन करेंगे राजा मोहम्मद हफीज साहब, जो कि वालिद हैं अयान अली के। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। राजा साहब, कानूनी पहलू पे तो मैं बात करूंगा, ये बताएं आपकी सगी बेटी है अयान अली, लेकिन क्या वजह है कि अब तक आपकी उससे मुलाकात नहीं हो सकी है? आप कहते हैं कि वो कोई लोग हैं मुझे मिलने नहीं देते। अयान अली का जो स्टेटमेंट हम पढ़ते रहते हैं वो ये कि वो खुद आपसे मिलना नहीं चाहती। हकीकत क्या है इसमें हफीज साहब? सर, बात यह है कि ये तो सारी मीडिया जानती है और सारी दुनिया जानती है व्हाट इज़ द फैक्ट। जो असलियत है उसको तो सारी दुनिया ही जानती है और अब तो मैं भी जान गया हूँ कि इसमें हकीकत क्या है। बात यह है कि कोई भी बेटी अपने बाप से मिलने से अगर कोई इनकार करती है तो उसमें कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है। आप बताएं मुझे कि इतने लोग जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो मुलाकात उसे करने देंगे तो वो मुलाकात करेगी। अगर वो मुलाकात करना चाहे भी तो वो लोग उसे पता नहीं कौन सी धमकियाँ दे रहे हैं, क्या उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्यों उसको नहीं मिलने दे रहे। उसके मेरे सामने तो जो मेरी समझ में बात आती है वो तो यही है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने मीडिया से बात की थी तो मैंने यही कहा था कि मैं अयान से मिलने के बाद जो जो लोग इसके पीछे उनको मैं बेनकाब करूँगा जी। तो यही एक वजह थी कि उसी दिन वो मेरी गाड़ी के वेपर के ऊपर एक रुक्का लिखा हुआ आ गया था कि तुम अयान से दूर हो जाओ और मीडिया से दूर हो जाओ। थ्रेड आने शुरू हो गए। उसके बाद मेरी गाड़ी के सामने आगे बारी बारी चीजों पे बात करता हूँ हफीज साहब, मैं बारी बारी इन चीजों पे बात करूंगा। पहले तो मुझे ये बताएं, जब आप कहते हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं वो जो हैं इसको रोकते हैं मुझसे मुलाकात करने के लिए, कौन लोग हैं अयान अली के पीछे? अयान अली के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रहमान मलक का भाई है, खालिद मलक, रहमान मलक और प्लस माय एक्स वाइफ। ऑल ऑफ देम दे डोंट वांट कि मेरी बेटी मेरे साथ मिले, क्योंकि उनको ये पता है कि जब भी मुझे कोई बात पता चलेगी तो मैं उसे दुनिया के सामने ले आऊँगा, क्योंकि इतना पैसा मेरी बेटी के पास नहीं हो सकता और ना ही उसकी माँ के पास हो सकता है और ना ही मेरे पास है। तो मैं तो कोई बात छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को तो उन्होंने इस हालात में पहुंचा दिया है कि इतना बड़ा उसके ऊपर जो है अब केस है कि ये बच्ची है, तो इतना बड़ा केस फेस कर रही है, इन लोगों ने उसे इस्तेमाल किया है। तो ये इसमें दो तीन बातें हफीज साहब। एक तो आप ये कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं कि खालिद मलिक, रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान के साबिक इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इस केस के पीछे हैं, वो आपकी मुलाकात नहीं होने देते। लेकिन सर मुझे ये बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि पैसे भी अयान अली के नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो तो खुद कह रही है कि मैंने प्रॉपर्टी बेची है, जो उनका स्टेटमेंट है कि मैंने प्रॉपर्टी बेची, उसका पैसा जो है वो मैं बाहर लेके जा रही थी। जनाब आला, आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आपको ये केस सामने सामने नजर आएगा कि अयान के बयान तो अब तक 3-4 मरतबा स्टेटमेंट उसकी चेंज हो चुकी है। सबसे पहले उसने ये बताया था अपने स्टेटमेंट में, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसकी, उसमें ये बताया था कि रहमान मलक का पैसा उसने मुझे दिया है। सेकंड स्टेटमेंट में उसने बताया है कि ये रहमान मलक को मकान मैंने बेचे थे तो उसका पैसा मिला है। थर्ड स्टेटमेंट उसकी ये आई थी कि मैं
زہر بلوچ کو یہ پیسے دینے اس کے وکیل کے لیے لے کے جا رہی تھی، اور فورس یہ زہر بلوچ والی یا رحمان ملک والی سٹیٹمنٹ آپ شور ہیں کہ عدالت میں آپ نے سنی ہے، یا یہ صرف اخباری باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایان علی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہاں رحمان ملک ہے اور زہر بلوچ بھائی یہ اخباری باتیں بھی ہے، یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے، ہر جگہ میں یہ باتیں ہیں، اور اس کی سٹیٹمنٹ جو پہلی تھی وہ چینج ہوتی رہی ہیں، الگ الگ سٹیٹمنٹیں ہیں۔ وہ بچی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور میرے خیال میں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ان کی۔ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو سکتا، لیکن سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ سپر ماڈل ہے، پاکستان کے جانا پہچانا نام ہے ماڈلنگ میں، وہ کہتی ہے کہ میرے بڑے اسائنمنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں بھی، بیرون ملک میں بھی۔ جی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ماڈلز گرل جو ہوتی ہے، سپر ماڈل ہو یا جو بھی ہو، اس کے پاس کتنا پیسہ ہو سکتا ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ اس کو پھنسایا گیا ہے، اس کو منی لانڈرنگ کیس میں، اور یہ ان کے لیے کام کر رہی تھی اور وہ اس سے کروا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ابھی اس کا دماغ کچا ہے اور یہ پختہ اور کرمنل لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اب اس کے ساتھ سولت مرزا والا کام ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ سولت مرزا والا کام ہونے والا ہے؟ میری بیٹی اس بات کو سمجھنے، جی ہاں بالکل یہی ہونے والا ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سولت مرزا والا کام ہونے والا ہے؟ سولت مرزا تو ایک قاتل تھا جس کو پھانسی ہوئی، ایان علی کس طریقے سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کہ جب 28 تاریخ کو اس سے پہلے تو اس کی سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ تھی، 28 تاریخ کو پچھلے مہینے کی جب اس نے بیان دینے تھے، میں نے اس کو بیان سے روکنا تھا کہ تم اپنی سٹیٹمنٹ مت دو، کہ یہ پیسہ مت کمنٹ کرو کہ یہ پیسہ تمہارا ہے، جس کا پیسہ ہے اس کا نام لو۔ اور میں یہ بات وہاں کورٹ میں جا کر جج صاحب کے سامنے یہ کرنا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے ہی راستے میں انہوں نے مجھے پر فائرنگ کروا کے مجھے زخمی کروا دیا۔ وہ تو مارنا چاہتے تھے، یہ تو اللہ کا بس کرم تھا کہ میں بچ گیا، اور ادھر میرے اوپر فائرنگ کروا کے ادھر جو ہے اس سے سٹیٹمنٹ لے لی کہ یہ پیسہ میرا ہے۔ اب نہیں مجھے اس کو تھریٹ کیا گیا ہے، اس کو لالچ دیا گیا ہے، کیا کیا گیا کیا نہیں کیا گیا یہ تو گاڈ نوز۔ بات صرف رحمان ملک تک کی ہے، کیونکہ میڈیا میں بہت سارے تجزیہ کاروں نے جو ہے اس کی کڑیاں آصف علی زرداری صاحب تک جوڑی ہیں۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی بیچ میں ایک الزام لگایا تھا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، انہوں نے کہا یہ پیسہ جو وہ منی لانڈر کر رہی تھی یہ آصف علی زرداری صاحب کا پیسہ تھا۔ یہ رحمان ملک صاحب نے بھی کہا، یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی کہا۔ بات یہ ہے، جی ہاں، ذوالفقار مرزا صاحب کے بھی بیان میں نے سنے، سب کے سنے، ہر بندے کے بیان میں اکثر جو ہے نیٹ پہ بیٹھا رہتا ہوں، ہر آدمی کو سرچ کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیں ہر آدمی کے اپنے ویوز، مرزا جو ہے وہ تو آصف علی زرداری کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے پاس اس کا کوئی کنونسنگ پروف نہیں ہے، اس لیے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کا میرے پاس کنونسنگ پروف نہ ہو۔ حفیظ صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ، کیونکہ میں نے پروگرام میں ہم قانونی پہلو پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ سردار اسحاق صاحب موجود ہیں، یہ وکیل ہیں ایان علی کے۔ بہت بہت شکریہ سردار اسحاق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ پہلے مجھے بتائیں کہ اس وقت جو مقدمات ان پر ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ ہم کل بھی پرسوں بھی غالباً بیل کی کوشش کی گئی تھی، بیل نہیں ملی، کون کون سے مقدمات ہیں اور اس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے ایان علی کو، اگر یہ کیس ایسا ہے جس پہ بیل مل سکتی ہے؟ آپ ایسا کریں، ذرا سا صبر سے سن لیں۔ دیکھیں یہ مرزا کہے یا میڈیا کہے یا کوئی اور کہے، وی آر کنسرنڈ ود دی ایویڈنس۔ دیکھیں انہوں نے پہلا چالان 24/4/2015 کو تقریباً مور دین اے منتھ انہوں نے تفتیش کر کے انہوں نے انٹرم چالان دیا، اور اس وقت کی تفتیش کے بعد انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے اس میں کہ یہ پیسے جو ہے یہ ایان کا تھا اور کسی اور کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اب تفتیشی افسران اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے لوگوں کے کہنے کو ہم نہیں دیکھتے، کوئی ایویڈنس ریکارڈ پہ نہیں آئی کہ یہ اس میں کوئی اور شخص ملوث تھا یا کسی اور کے پیسے تھے، کسی کا کوئی منہ تو پکڑ نہیں سکتا۔ جو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے، ایان علی کہہ رہی ہے یہ پیسہ میں اپنا پیسہ لے کے جا رہی تھی، کسی کا پیسہ نہیں ہے جو کہ میں ملک سے باہر لے کے جا رہی تھی۔ جی اس نے یہی بیان دیا ہے، اور وہ بیان اس نے جیل میں دیا تھا، یہ آپ نوٹ فرما لیں، ہی واز ان جیل۔ اچھا
मैजिस्ट्रेट के सामने क्या बयान है उनका? इसमें अभी तक तो ट्रायल चला ही नहीं, अभी तक तो ट्रायल चला ही नहीं कि बयान हो। ट्रायल तो अब तक पहले जेल में है। जो कस्टम जज साहब पहले थे वो जिनके पास केस चलना था वो तब्दील कर दिए गए। बाद में दूसरे जज की अपॉइंटमेंट हुई, उन्हें कोर्ट पर भेज दिया गया। वो कल पहली मरतबा कोर्ट में बैठेंगे। इस तमाम अरसे में वो ड्यूटी जज साहब के पास पेश होती रही और वहीं से। अब मुझे एहसान साहब ये बताइए कि इनके वालिद साहब जो कि हमारे साथ हैं वो ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट अपने बदले हैं। भी कहा था एक वक्त के रहमान मलिक का ये पैसा है, फिर एक वक्त ये भी कहा कि मैं ये उज़ैर बलूच को डिलीवर करने जा रही थी। क्या इस तरह के बयान उन्होंने दिए? मैं अर्ज करूँ, वो आज तक अपने बाप को नहीं मिली, उसने इनकार कर दिया है। लिहाजा अगर उसका वालिद अपने पास से कोई बयान बनाकर पेश कर रहा है तो करता रहे। ये पाकिस्तान है, यहाँ इल्ज़ाम लगाना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। लेकिन शहादत सफ़र मिसल पर पुलिस ने तफ्तीश की, कई एजेंसियाँ गई जेल में, उसे इंटरोगेट किया बाकायदा। कतन किसी और के पैसे साबित नहीं हुए, इस वक्त तक साबित नहीं हुए। और उन्होंने अपना बयान भी नहीं बदला है, ये भी आप कह रहे हैं कि कोई अयान अली ने अपना बयान नहीं बदला है, एक ही बयान दिया है, वो ये है कि ये पैसा मेरा है, कोई बयान नहीं बदला उन्होंने। जी उसका यही बयान है। अयान अली, उसका बयान का अभी तो कोर्ट में सवाल ही नहीं पैदा होता, अभी तो केस स्टार्ट नहीं हुआ। पहले फर्जुन लगेगा, फिर शातें होंगी, उसके बाद उसके बयान की बारी आएगी। आप समझ गए? मैं जेल के बयान की बात कर रहा हूँ। जेल पे भी आप कह रहे हैं कि उनका एक ही स्टेटमेंट रहा है और वो ये है कि ये पैसा मेरा है, मैं किसी और का पैसा बाहर नहीं लेके जा रही थी। बिल्कुल यही बात उसने कही है और उसका स्टैंड यही है। हफीज साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपकी यकीनन अयान से मुलाकात नहीं हुई है, ये इस दौरान क्या आपने मालूम करने की कोशिश की उनकी वालदा से, क्योंकि उनकी वालदा के साथ अयान रही है, कि क्या उनका कोई ताल्लुक था रहमान मलिक साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, किसी किस्म का ताल्लुक था? अगर ताल्लुक होगा तभी फिर उनको जोड़ा जा सकता है ना उनके पैसे से। सर बात ये है कि ताल्लुक का जहां तक लोग ताल्लुक बुला रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी के साथ अयान अली का ताल्लुक था। पहली बात है वो अयान अली नहीं है, वो अयान हाफिज है। अली कौन है ये मुझे नहीं पता। पहली बात तो यह है कि जनाब मोहतरमा जिस वक्त ज़िंदा थी उस वक्त भी मेरी मोहतरमा जो एक्स वाइफ है उनके ताल्लुक थे, जो फैमिली टर्म्स होते हैं थोड़े बहुत, तो उस वक्त तो अयान बहुत छोटी थी। ठीक है जी, तो मैं इस बात से बिल्कुल मैं वो इत्फाक नहीं करता हूँ कि कोई ऐसी बात या इस तरह का ताल्लुक उनके साथ जोड़ा जाए, ये बात नहीं है। ये भी लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ कि ये जो केस जाके आसिफ अली जरदारी से मिलता है, ये तो यहाँ महकमे है, CIA है, FBI है, सारे महकमे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे महकमे जो पाकिस्तान के हैं ये इतने तेज़ और इतने शार्प है कि ऐसे दूसरे मुल्कों में नहीं है। नहीं तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस दौरान आपने बात एक बच्ची से मैंने पूछा कि आप वालिद साहब से मिलना चाहती हैं? उन्होंने कहा मैं 6 साल की थी, मुझे और मेरी माँ को इन्होंने घर से निकाल दिया था और आज तक इन्होंने मुझे पूछा नहीं, तो आज ये मुझे पूछने के लिए किधर आ गए हैं, मैं इनसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी। ये इंतहा थी जनाब मोहतरम सरदार साहब, आपको इस बात का मैं जवाब दूं कि अयान उस वक्त 5-6 साल की नहीं थी, उस वक्त वो 7वीं क्लास एजुकेटर स्कूल में पास कर चुकी थी और वो रचना टाउन में 3rd फ्लोर पर मैं रह रहा था, नीचे स्कूल था, उसका रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। ये बताएं पैसे उनके थे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि शहादत भी यही बताती है, उनकी अपनी गवाही भी है, वो खुद का उनका स्टेटमेंट ये है। ये पैसे लेके जा कैसे रही थी? मतलब $5.5 लाख, ये तो कानूनन तो अलाउ ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी रकम बाहर लेके जाएं। इस पर क्या उनका स्टेटमेंट है? उसका भी एक बाकायदा स्टेटमेंट इन राइटिंग मौजूद है। वो इस वक्त हमारा डिफेंस है, मैं इस वक्त उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कोई डिफेंस काउंसिल अपना डिफेंस डिस्क्लोज नहीं किया करता बिफोर द ट्रायल। वो मैं ऐसी बात है जो बात आपके सामने आ जाएगी।
اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں کیونکہ اخبارات میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ بھی سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ نہیں وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی پیسے لے کے کسی کو پیسہ دینا تھا، کیا اس طرح کی کوئی بات ہے یا واقعی میں پیسے ملک سے باہر لے کے جانا چاہ رہی تھی وہ؟ نہیں ایسی بات تھی، جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ درست ہے، لیکن میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں میں اس کی وضاحت اس وقت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ڈیفنس کونسل ہوں اور میں اپنا ڈیفنس ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بات کیسے اس پہ جی حفیظ صاحب، یہ جو $500 ملین جو جا رہا تھا اس کا ایان نے اگر یہ کمٹ کر لیا ہے کہ یہ $500 ملین آئی تھنک، تو یہ جو ہے اس نے ثبوت جو پیش کیے ہیں کورٹ میں کہ میں نے یہ زمین بیچ کر یا وہ پلاٹ بیچ کر لیے، اس کو تو کورٹ نے ڈینائی کر کے وہ مقدمہ کر دیا ہے ایان کے اوپر، تو اس سے وہ ثابت نہیں ہوئے۔ سر یہ کیا بات ہے؟ ایسی ایویڈنس جو ابھی تک عدالت ایسی ایویڈنس اور وہ بندے جو ہے وہ بندے ٹرائل میں نہیں لائے گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ٹرائل میں ابھی تک نہیں آئے، بھاگے ہوئے ہیں۔ تو سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی تو لانا چاہیے، نہ کہ ایان تو جیل میں بیٹھی ہے، ایان نے تو یہ ڈاکومنٹس تیار نہیں کیے۔ اس کا جواب لے لیتے ہیں کرنے والا تو کوئی بندہ پیچھے اور بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے پراپرٹی بیچ کے یہ پیسہ حاصل کیا ہے، اس میں ایک پراپرٹی ڈیلر تھے ممتاز غالباً ان کا نام تھا، ایک بزنس مین تھے عامر، جن کو کہا تھا کہ پراپرٹی بیچی ہے، لیکن کورٹ سیٹسفائی نہیں تھا ان ڈاکیومنٹ سے اور شاید اسی لیے ان کا نام بھی چالان میں جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ پولیس ایجنسی تفتیش کرتی ہیں، ایک ورشن اس نے لیا ہوا ہے جس کی وہ تفتیش کریں گی، دیکھا جائے گا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے کیا اس کا ثبوت موجود ہے یا نہیں۔ تفتیش کے دوران وہ لوگ پیش ہو چکے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اور اس کی تائید میں جو ایان نے جو اپنا بیان دیا ہے اس کی تائید میں یہ لوگ پیش ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ بات کہ اس وقت تو نہیں بات ہو، وہ استغاثہ شہادت پیش کرے گا، وہ شہادت صفائی میں آئیں گے، پہلے تو نہیں آ سکتے۔ تو سر میں ابھی تک کیا سر یہ بتائیں ابھی تک کیا سورس آف انکم کیا ڈکلیئر کی ہے ایان علی نے؟ کتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں نہ اس کی اتنی کمائی ہے نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تو یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ اب تک کیا اسٹیٹمنٹ ہے ان کا اس حوالے سے؟ دو باتیں، زیر بحث تو یہ ڈالر ہے جو سامنے ہے، باقی اس کے پاس کتنی دولت ہے یا نہیں ہے اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس سے میں اسے کیسے میں اسی رقم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اسی رقم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سنیں وہ شو بزنس سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنی وضاحت کرتی رہی ہے، رہ گیا بار آنا جانا تو آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ بار کب جائے اور کب نہ جائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسحاق صاحب، آپ نے جو ہے اس کیس کے حوالے سے جو قانونی پہلو ہے اس پر ہم سے ڈسکشن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک کریں گے، کچھ ایک آدھ اور سوال ہے جو کہ میں کرنا چاہوں گا ایان علی کے والد صاحب سے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ایان علی کے وکیل اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایان علی کے والد محمد حفیظ صاحب۔ حفیظ صاحب یہ دھمکیوں کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ کن کی طرف سے آپ کو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں؟ آپ پہ جن لوگوں نے فائرنگ کی ان کا کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ؟ سر جنہوں نے فائرنگ کی ہے ان کا تو پتہ نہیں چلا، چونکہ وہ ہیلمٹ پہنے ہوتے اس وقت وہ بائک پہ تھے جس وقت انہوں نے فائرنگ کی ہے مجھ پر۔ تو اس سے پہلے میں جو مجھے تھریڈ آ رہا تھا اس حوالے سے میں نے وہاں مورگا تھانے میں اس کی باقاعدگی سے میں نے وہاں ان کو انفارم کیا تھا، ایک درخواست بھی تھی۔ اس کے بعد میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس بھی گیا تھا، ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں میری بیٹی آ گئی ہے اس کیس میں اور مجھے آنا جانا پڑتا ہے اور مجھے یہ تھریڈ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تھریٹ کون کر رہا تھا سر؟ کیا تھریٹ ہوتی تھی؟ مجھے ذرا یہ بتا سکے اگر تھریٹ کون کر رہا تھا؟ یہ ہوئی تھی مجھے، تھریٹ ہوتی کیا تھی؟ جی ہاں، تھریٹ مجھے یہ ہوئی تھی کہ میری گاڑی کو باقاعدگی سے ایک پل کے اوپر روکا گیا، جو پنڈی ہائی کورٹ ہے سواں کیمپ کا پل جو ہے وہاں روکا گیا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ایان کا پیچھا چھوڑ دو اور میڈیا سے دور ہو جاؤ، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اسے چھوڑ بیٹھے ہو۔ تو مجھے شیشہ نیچے کرنے کے لیے انہوں نے کہا، میں نے تھوڑا سا نیچے کیا تھا شیشہ، پسٹل ان کے پاس تھے اور انہوں نے میری گاڑی کو لاتے بھی ماری تھی۔ میرے ساتھ ایک دوست تھے، وہ خود بھی ڈر گئے تھے، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ آپ کو یہ شک ہے کہ اس کیس کے پیچھے اگر خالد ملک ہے یا رحمان ملک ہے تو انہی کی طرف سے پھر یہ دھمکیاں جو ہے آپ کو موصول ہو رہی ہیں؟
بالکل 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 انہیں کی طرف سے، بالکل ڈیفینیٹ. لیکن اس میں کیونکہ اور اہم میرا بات تو کوئی یہ ہے حفیظ دشمن صاحب نہیں. کہ ٹھیک ہے، اور آپ کا کوئی دشمن نہیں، لیکن آپ پہ پرچہ ہو چکا ہے کڈنیپنگ کے حوالے سے 2008 کا، وہ کیا سلسلہ سر ہے؟ وہ پرچہ جو جی وہ کیا سلسلہ ہے، ذرا وضاحت کریں گے اس کی؟ آپ کے اوپر سر ایک بالکل کڈنیپنگ وضاحت کا کروں گا پرچہ اس کی. 2008 میں ہو چکا ہے. جی بالکل بالکل اس کی وضاحت کروں گا. وہ کچھ لوگ تھے اس وقت میرے دفتر میں آیا کرتے تھے، اور میرے دفتر جو تھا اسی بلڈنگ میں تھا. دیکھیے جو بندہ جس بلڈنگ میں ہوتا ہے، جس مالک کی بلڈنگ میں ہوتا ہے، اسے وہ نہیں کرتا، کڈنیپ نہیں کرتا. وہ لوگ جو آتے تھے میرے پاس، ان لوگوں نے انہیں کڈنیپ کیا تھا. میں ان سے میری کوئی دوستی کوئی ایسی نہیں تھی. وہ بائی دا وے میرے دفتر میں آئے تھے. دفتر میں کوئی بھی آ جا سکتا ہے. نہیں، آپ نے ابھی کہا نا آپ کی دشمنی نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ شاید کیا اس کیس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. میں صرف یہ نہیں، جاننے کی کوئی کوشش کر رہا ہوں. تعلق نہیں ہے اس کا. مجھے سی آئی اے لے کر گئی تھی. سی آئی اے والوں نے انویسٹیگیشن کر کے اسی رات مجھے چھوڑ دیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک بھی آپ کو اگر میرے خلاف کنونسنگ پروف مل جائے تو جو سزا ہے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے فرسٹ نائٹ کو مجھے کچھ بااثر لوگ تھے بزرگان کے جو یہ چاہتے تھے کہ میں اسحاق صاحب، حفیظ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں، اب یہ آپ نے سن لی وکیل صاحب کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایان آپ سے نہیں ملنا چاہتی. یقیناً اس کی تاریخ ہے، آپ نے ان کی والدہ کو ڈیورس کیا تھا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں ملنا چاہتی. تو پھر کس طریقے سے آپ اس کیس میں آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے، وہ بیٹی ہماری ناراض ہو راضی ہو اس کا حق بنتا ہے. اس کی ماں کو ڈیورس میں نے کی تھی، اور ڈیورس کس وجہ سے کی تھی اور کیوں کی تھی یہ وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے، اور اس کی ماں بھی اچھی طرح جانتی ہے. اب تک تو میں چپ ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. جو پردہ ہے وہ پردہ پڑا رہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی ماں اس دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی جس وجہ سے اس نے طلاق مجھ سے لی تھی. اور میں پھر بھی چپ ہو گیا تھا. میں ابھی وہ تو آپ کا ایک ذاتی معاملہ ہے نا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ آپ ان سے ملاقات نہ کریں تو پھر آپ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں میں مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مدد تو نہیں ممکن اگر وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہ رہی. پھر اس کیس میں ملنا نہیں چاہ رہی ہے تو اس کی ماں نہیں چاہ رہی ہے، اور پیچھے جو پارٹیاں ہیں وہ نہیں چاہ رہی ہے، ان کی وجہ سے وہ ملنا نہیں چاہ رہی ہے. تو پھنسے گی، وہ پھنسے گی. اور کوئی اس کے یہ پارٹیاں تو جو ہوتی ہے بندے کو لگڑے گھوڑے کو پسند نہیں کرتی ہے. یہ آپ پہ آلریڈی اٹیک ہوا ہے، اگر آپ پر پھر کوئی حملہ ہوتا ہے، کچھ آپ کو ہو جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کون جو ہے اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اس کا ذمہ دار ہوگا رحمان ملک اور خالد ملک اور ایان کی ماں. آن دی ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ میری کسی سے کوئی دشمنی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ لوگ حفیظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ میڈیا پہ بہت کچھ کہا گیا ہے، ہم نے پہلے پروگرام نہیں کیا، تو ہم نے سوچا پہلی مرتبہ یہ موقع ہے کہ ایان علی کے والد اور ان کے وکیل جو ہے وہ ہمارے شو پر آئیں، ہمیں اس کیس سے آگاہ کریں. ایک بریک کے بعد ہم ایگزیکٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بڑا کیس ہے، شعیب شیخ صاحب کو حراست میں لینے کے بعد ان کو فزیکل ریمانڈ پر بھی بھیج دیا گیا ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ کو ڈیٹیلز بتا رہے تھے ایان علی کیس کی، اور پہلی مرتبہ ایان علی کے فادر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، کسی بھی انفیکٹ پروگرام میں موجود تھے. اب بات کرتے ہیں بول کے حوالے سے. بول وہ چینل ہے جو کہ اب تک نہیں بولا ہے، لیکن بول کے چیئرمین شعیب شیخ صاحب وہ بہت کچھ بول چکے ہیں اور بہت زیادہ بول چکے ہیں. اب تک جتنی بھی کوریج میرے ادارے نے کی ہے یا جو میں نے پروگرام اس پر کیا تھا، ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ محتاط رہ کے یہ پروگرامز کریں تاکہ کوئی ایسا نہ لگے کسی کو کہ ہم کمپٹیشن میں ہیں اس لیے یہ کوریج کر رہے ہیں. اس لیے فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بات کی ہے. کل مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں دیکھ رہا تھا شعیب شیخ صاحب کو ایف آئی اے کی ٹیم لے کر جا رہی تھی. آج جس طریقے سے ہتھ کڑی پہنا کے ان کو عدالت میں لے کے گئے اور اس کے بعد ان کی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جج نے، یہ مناظر یقیناً بہت ہی اپسیٹ کرنے والے مناظر تھے. ان کے لیے میری ہمدردی ہے، ان کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو کہ ان کے اداروں میں کام کر رہے ہیں، چاہے بول میں ہو ایگزیکٹ میں ہو، ان کے لیے بھی ہماری ہمدردیاں ہیں. لیکن میں جب یہ پریشانی میں مبتلا تھا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، کچھ پرانے ویڈیوز نکالے، ان کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بول کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، ایگزیکٹ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے شعیب شیخ صاحب کیا باتیں کیا کرتے تھے. ذرا یہ دیکھیے. سب سے پہلے ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے ایگزیکٹین ہونے پر. میں دنیا میں سب سے امیر ترین آدمی بننا چاہتا تھا، بل گیٹس سے زیادہ امیر. دنیا کی دوڑ جیت جاؤں گا. ہم اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟
सवाल सब गलत थे, जवाब क्या देते। अनाउंस किया, बोल लेके आ रहे हैं 11 जून सन 2013, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, क्लेम कर सकते हैं आप। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इन हाउस एक पूरा ऑडिटोरियम है, 500 से ज्यादा सीट्स पे, 33 स्टूडियोज हैं, एक मिनी होटल है। पहली दफा एडिटर इन चीफ सहाफत में से हैं, कामरान खान साहब की बात हुई थी, आपने देखा एडिटर इन चीफ कभी हुआ है ऐसा, मालिक होता है एडिटर इन चीफ। और पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बड़ी प्रमोशनल कैंपेन डिजाइन करके रखी है। इतने बड़े इनकलाब के लिए, इतने बड़े चेंज के लिए सूरज जब निकलता है सबको दिखता है। जी, इतना बड़ा इनकलाब, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल, और इसके साथ साथ बहुत सारी और बातें भी उन्होंने की थी। ये तो चंद झलकियां हैं। $20 बिलियन की कंपनी होगी, जिसके सारे आदाद और शुमार हम दिखा सकते हैं, दिखा चुके भी हैं कि किस तरीके से ये कंपनी $20 बिलियन की हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कल जब FIA के एहलकार मौजूद थे, उनके सामने किस तरीके से शोएब साहब बहस कर रहे थे, जरा ये भी देखिए। हैरेसमेंट हो रही है हमारे साथ, जो कोर्ट ने मना किया हैरेसमेंट होने से। इंक्वायरी के इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा है। देखिए, ये अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब बहुत ही वाइल्ड किस्म का बिहेवियर मेरे साथ होगा, क्योंकि अब इन लोग को, अब ये जो भी चीज एग्जिस्ट करेगी वो बहुत वाइल्ड होगी। इनके दिल में कोई गुस्सा होगा, वो ये गुस्सा इस तरीके से निकालेंगे मेरे साथ। जब हिरासत में लिया गया शोएब शेख साहब को, तो इससे पहले ये उनकी गुफ्तगू थी और FIA के जो लोग मौजूद थे उनके सामने ये बहस हो रही थी। और इसके बाद मैं भी दिखाता हूं स्क्रीन पे जो मनाजिर थे, रात को जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, आज जिस तरीके से उनको अदालत में पेश किया गया। और मैं ये सारा वक्त सोचता रहा, ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या इनके गुनाह है, इनके गलत काम है जिसकी सजा उनको मिल रही है, या इनके वो बड़े बोल हैं जिसकी पकड़ हो गई है। और मेरे ख्याल से ये दिखाने का सिर्फ मकसद आपको ये है कि हमें डरना चाहिए, तकब्बुर से, गुरूर से हमें डरना चाहिए। कभी भी पकड़ हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, इसलिए इससे तौबा जरूर करनी चाहिए। और इसको दिखाने का भी सिर्फ मकसद ये था कि हम थोड़ा सा इससे सबक सीखें, कुछ इबरत हासिल करें कि किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें अपनी जबान पर कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है। खैर, प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। नजीर नाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर हैं। नजीर नाजी साहब, आपने भी देखा ये डेक्लिन की जो स्टोरी आई, उसके 10 दिन के बाद ये सारी कार्रवाई हुई है FIA की टीम ने जो की है। और आज हम देख रहे हैं कि शोएब साहब को जो है हिरासत में भी ले लिया गया है, उनका रिमांड भी अब दे दिया है जज ने। आपके ख्याल में ये सारी कार्रवाई मेरिट पे हो रही है, ठीक हो रही है, या कोई आप समझते हैं कि साजिश है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इतना जल्दी हो रहा है? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी नजीर नाजी साहब। मैं नजीर नाजी नहीं हूं, आप शायद नजीर लगारी साहब, सॉरी नजीर लगारी साहब, माजरत। मैंने कहा शायद आपके आसपास कहीं वो बैठे हूं या किसी और जगह बैठे हूं। नहीं, मैं माजरत चाहता हूं। जी और हमारे बुजुर्ग हैं, मैं समझा शायद वो बैठे हैं। नहीं, जो है मैं इस पूरे उसमें मैं आपके सवाल को भी तवज्जो से नहीं सुन सका, चूंकि मैं समझा था कि शायद नजीर नाजी साहब आपके पास। अच्छा, मैं सवाल आपसे सिर्फ ये कर रहा था कि 10 दिन पहले डेक्लिन की ये स्टोरी आई और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। आज हमने ये भी देखा कि उनको हिरासत में लेने के बाद उनका रिमांड भी हो चुका है। आप समझते हैं ये कार्रवाई मेरिट पे हो रही है, या समझते हैं कुछ साजिश है जिसकी वजह से ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है? ये जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं, इसलिए कि एक दिन कहानी आती है, उसी दिन विद इन नो टाइम एक हाइक बनता है। और मीडिया ने इस तरह उठाया है कि जैसे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये हो गया है। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में इसकी कौन सी दफ़ा बनती थी, अब भी नहीं हुआ है। जो अब FIR कटी है उसमें क्या है, और वो जो दफ़ात लगाई गई हैं वो क्या हैं, वो तो एक आम सा जुर्म है, और जिसकी ये बेलेबल ऑफेंस है, और ये बहुत जल्दी इसकी बैल हो जाती है। और मैं दूसरी बात ये अर्ज़ कर रहा था कि यह कहा जा रहा था कि जनाब ये अमेरिका में जुर्म हुआ है, फरियादी एक सामने नहीं है, कोई एप्लीकेंट सामने नहीं आया, किसी ने यहाँ पाकिस्तान में कोई FIR दर्ज नहीं कराई, किसी ने अमेरिका में FIR दर्ज नहीं कराई, किसी ने कहीं पर रिपोर्ट वो नहीं की, बस उसकी कहानी आ गई। इस दौरान में बहुत सी वजाहतें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। अभी काशिफ अब्बासी साहब के साथ बात हो रही थी, 3 बहादुरों की कहानी आ रही थी, वो कहानी भी हम सुन रहे थे कि किस तरह से जो है ये सारा कुछ हुआ है। और उसके बाद मीडिया हाइप के बाद फिर जिस तरह से तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने जो है ऑपरेट किया, इसकी उनकी मिसाल ही नहीं मिलती। इस हुकूमत के पूरे दौर में बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़े बड़े हादसात हुए। जो सबसे संगीन वाक़या था जनाब जी, मैं ये खाली बताता चलूं कि नदीम मलिक साहब समा के सीनियर एंकर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, वक्त दिया। मैं आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन नजीर साहब मुझे ये बताएं, तो ये जब आप कह रहे हैं कि जल्दी हुआ है, तो क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? कौन है इसके पीछे? डेक्लिन जी
میں وہی عرض کر رہا ہوں دیکھیں نا، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی سازش ہے یا سازش تھی، یہ واقعات بتاتے ہیں، واقعات کی جو سیکوینس ہے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ کس طرح سے میڈیا میں ہائپ بنا، اور پھر کس طرح سے وزیر داخلہ نے اور اتنا تیز رفتاری سے آئے کہ انہوں نے کبھی بھی جو واقعہ ہوا تھا پشاور کا، اس میں وزیر داخلہ تو مسنگ تھے، وہ تو کہیں نہیں تھے، اور جب واقعہ ہوا تھا واگھا بارڈر کا، اس وقت بھی وہ سامنے اتنا نہیں آئے تھے۔ اور واقعات ہوتے ہیں، دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوتے ہیں، وزیر داخلہ جو ہوتے ہیں وہ سین پر نہیں ہوتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے ہیں، نذیر صاحب وہ یہ بہت تو ٹھیک پیچھے ہے، رہ کر لیکن بیٹھتے ہیں۔ جب آپ کراچی کی میں یہ واقعہ ہوا، سوچ میں ہے، آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب آپ یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ مجھے بتائیں اس کا کنکلوژن آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں مصیبت یہ تھی، مسئلہ یہ تھا ان تمام اسٹیک ہولڈرز کا کہ بول آ رہا ہے، بول ایک بہتر سیلری پیکج دے رہا ہے، بول جو ہے اپنے ورکرز کو پروویڈنٹ فنڈ دے رہا ہے، بول اپنے ورکرز کو میڈیکل کور دے رہا ہے، بول اپنے ورکرز کی انشورنس کرا رہا ہے، اور ڈیتھ کی صورت میں، کسی بھی بول کے ورکرز کی ڈیتھ کی صورت میں ان کی اہلیہ کو اس وقت تک آخری تنخواہ ملتی رہے گی جب تک وہ خاتون زندہ رہے گی فوت ہو جانے والے کے، یہ سارا کچھ ہے۔ اور تمام جو بول میں جو بھی ریکروٹمنٹ، میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا، میں سمجھ گیا آپ کا نقطہ۔ میں ذرا ندیم صاحب سے بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں، اس کے بعد میں اس پہ آپ سے ایک کاؤنٹر کویشچن بھی کروں گا۔ ندیم صاحب، آپ کیسا دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی لکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے کرائمز ہوتے ہیں، بڑے بڑے منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایف آئی اے خالی اسی کیس پہ تھی، میڈیا اسی کیس پہ تھا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میرٹ پہ ہوئی ہے یہ ساری کاروائی یا کوئی سازشی عناصر بھی اس میں موجود ہیں؟ سازش کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن رائیول میڈیا چینل کا یہ انٹرسٹ بڑا اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتا تھا کہ بول ٹی وی نیٹ ورک جو ہے وہ لانچ نہ ہو پائے۔ لیکن یہاں پر یہ سیکنڈری کویسچن ہے، یہاں اولین کویسچن یہ ہے کہ رانگ ڈوئنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، سپیڈ کس میں ہوا، تیز میں ہوا یا کم میں ہوا، یہ قابل بحث ہے۔ آج آپ نے ایان پہ پروگرام کا پہلا حصہ کیا تو صبح سے آپ کو بھی آ رہے ہوں گے میسج، میرے پاس بھی آ رہے ہیں کہ ایان کا کیس 2 ماہ میں اس کے اوپر چالان نہیں پیش کر سکی ایف آئی اے، تو یہ 1 ہفتے کے اندر تو تبھی ایف آئی اے نے ایکٹ کیا۔ کمپنی کے اندر ایسے لوپ ہولز یا ایسے رانگ ڈوئنگز یا ایسے انلیگل میٹرز ایگزسٹ کر رہے تھے تو پھر تو لا نے حرکت میں آنا ہی تھا، قانون نے حرکت میں آنا ہی تھا۔ تو یہاں پر اگر وہ فیک ڈگریز کا ایشو سامنے رکھے ہم، فورجری والا، جس کو رائٹلی ابھی لغاری صاحب نے کہا کہ یہ تو بیلیبل اوفینس ہے، منی لانڈرنگ جو زیادہ سیریس ایشوز ہیں اس کے اوپر تو ابھی بات نہیں ہوئی ہے، وہ شاید آگے چل کے اگر ان کے پاس ثبوت ہوا تو کچھ کر سکیں گے۔ ابھی تو یہ جو کیسز ہیں یہ پہلے تو آپ کو عدالت میں جا کے ثابت کرنے ہیں، جس کے اوپر ایف آئی اے کہتی ہے انف ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ انف ایویڈنس ہے عدالت میں ثابت کرنے کے لیے تو کمپنی کو وضاحت ضرور کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ لانے جا رہے تھے جس میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بقول ان کے وہ کرنے جا رہے تھے، تو ان کو فورجری اور فیک ڈگری اس کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ صحیح۔ نذیر صاحب، اب مجھے یہ بتائیں، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پیکیجز اور اسی لیے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے، لیکن نذیر صاحب مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، ایک شخص کا ایسا کاروبار جس میں وہ بلینز آف روپیز اور ڈالرز چھاپ سکتا ہے، وہ خود کہتا ہے $60,000 کی کمپنی $20 بلین کی کر دی، ٹیکس اتنا دیا نہیں آپ نے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس طریقے کا کمپٹیشن ہو مارکیٹ میں؟ اور اب تک جو ہمارے سامنے پرائم فیصلہ جو ایویڈنس آیا ہے، کل جو شاہد حیات صاحب بتا رہے تھے، اس میں تو ڈگریوں کے مطلب پورا ایک روم تھا جس میں ڈگریاں موجود تھی، تو پھر اگر کسی کو تکلیف ہو بھی رہی تھی اس کمپٹیشن سے تو وہ درست نہیں تھی کیا؟ میں ایک تو یہ کہ یہ جو ایویڈنس تھا اس کے بارے میں میرے چونکہ سامنے ہو رہا تھا اور میں موجود تھا جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ مجسٹریٹ صاحب آئے تھے اور آ کر وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، تو ایف آئی اے کے افسران شعیب شاہ صاحب کو ایک بلڈنگ میں لے کر گئے اور کہا کہ اس بلڈنگ میں آپ چلیں، پھر اس کے بعد ایک منزل پر، پھر دوسری منزل پر آپ نے دیکھ لی، ہاں دیکھ لی، اچھا اس منزل میں کیا ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر واپس لا کر ان کو کہتے ہیں اب مجسٹریٹ کو ہم بلا رہے ہیں، اب مجسٹریٹ کو جا کر خود یہ بلڈنگ دکھائیے گا اور اس منزل پر جا کر بتائیے گا کہ یہ فلاں بلڈنگ ہے اور فلاں اس طرح سے ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ میں کیوں کہوں گا، اور مجھ سے آپ یہ کیا کرانا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے کرانا چاہ رہے ہیں؟ یہ باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں۔ میں اگرچہ ساری صورتحال میں کہیں بھی میں دیکھیں، میں یہ چیزیں وہ ہیں جس کو میں دیکھ رہا تھا، میں نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ ایک پورا کراؤڈ دیکھ رہا تھا جس میں وہ بار بار منع کر رہے تھے کہ آپ مجھے کس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز برآمد ہوئی ہے، میرے سامنے ایک کاغذ برآمد نہیں ہوا۔ اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو عمارت تھی، وہ بلڈنگ تھی جس کمرے میں یہ ساری ڈگریز تھی، یہ ہے کس کا؟ ایگزیکٹ کا ہی ہے نا یہ؟ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کمرہ نہیں دیکھا، میں عرض کر رہا ہوں میں نے کمرہ نہیں دیکھا، میں نے ایک کاغذ نہیں دیکھا، میں نے کوئی ڈگری نہیں دیکھی، میرے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔
میں جب تک رہا ہوں اور جب وہ ایف آئی اے کے آفس لے کر چلے گئے اور جب ایف آئی اے کی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اس وقت تک میری نظروں کے سامنے کوئی آفس کوئی کاغذ کوئی چیز نہیں تھی. یہ سب بعد میں ہوا اور ہم اس کے بعد ایف آئی اے میں گئے, وہاں جا کر بیٹھے رہے. آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں نذیر صاحب, لیکن جو کیمرہ کے آنکھ نے دکھایا اسی وقت کی وہ ویژولز تھے, اس میں تو اتنی ساری ڈگریز ہیں, تو کوئی سازش کر کے اتنی ساری ڈگریز تو وہاں نہیں پہنچا سکتا انہی یونیورسٹیز کی جس کا ڈیکلن نے 10 دن پہلے ذکر کیا تھا. سر میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ سب کچھ میرے سامنے نہیں ہوا, میں اس بات کی وہ کر رہا ہوں کیا برآمد کیا کیا نہیں کیا, یہ تو کورٹ میں جا کر ثابت ہوگا کیا چیز ہے, اور وہ ڈگریاں ہیں جو بھی چیز ہے وہ جا کر کورٹ میں پیش ہوگا. اصل میں مجھے, آپ کو, ندیم ملک صاحب کو یا کسی اور کو, ہم سب کو ایک چشمدید بات تو کرنی چاہیے, لیکن ہمیں کوئی سوپنگ ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. ہمارے یہاں اب ان دنوں میں یہ ہو رہا ہے, آپ پر میں بالکل نہیں بات کر رہا ہوں, نہ ندیم ملک صاحب پر, مجھے پتا ہے ندیم ملک صاحب بھی اور آپ بھی بہت ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں, لیکن اب جو ہے اب میں نے خود سن رہا ہوں یہ کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ مل گیا, اچھا جی یہ جرم ہو گیا, اچھا جی یہ فلاں کرائم ہو گیا, اور فلاں, بھائی یہ تو پھر جج کیوں بیٹھے ہیں, پھر کورٹ کیوں ہے, پھر پروسیڈنگز کیوں ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ پورے کا پورا پروسیس کیوں ہوتا ہے. کرنا ہے. لیکن اگر ایف آئی اے کا چیف یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, ندیم ملک صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سے لوں گا, وہ کہتے ہیں کہ جو فرسٹ انفارمیشن ہمیں ملی ہے, جو پرائم فیسائی ایویڈنس ہمارے پاس ہے, وہ بڑا مضبوط ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ شاہد حیات بڑی اچھی ویل ریپیوٹیڈ افسر ہے, اور جس طریقے سے ریڈ کی کیمرہ سے انہوں نے ریکارڈنگ کی, پوری ریڈ کی کیمرہ ریکارڈنگ ہوگی. اس طرح کے یہ جو بڑے ہائی پروفائل سینسٹیو کیسز ہیں وہ رینجرز ریڈ کریں گے, ایف آئی اے ریڈ کرے, پوری ریڈ کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے. تو وہ جس بلڈنگ میں گئے تھے, آئی ایم شیور کہ وہ پوری بلڈنگ کی اس ریڈ تک جانے کی اس ریڈ پارٹی نے ریکارڈنگ ویڈیو فلمنگ کی ہوگی, تاکہ یہ عدالت میں جب ایشو چیلنج ہو اور وہ کہیں کہ یہاں کچھ نہیں تھا, تو وہ پوری فلم وہاں چلا سکیں. کیونکہ یہ عام طور پر ایسے کیسز کرتے ہیں, آپ کو 90 والی ریڈ کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ وہاں پر بھی پوری ویڈیو کلپس ان کے پاس موجود تھے, جس کو چیلنج کرنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. ندیم صاحب بہت بہت شکریہ اپنے پوائنٹ آف ویو کا. نذیر لغاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.